अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू ने जब पेरिस में जाके आईएमएफ की खातून सरबराह से मुलाकात की थी तो उसके बाद ही हमें शक पड़ गया था कि दाल में कुछ काला है और ये शायद आईएमएफ के साथ कोई नया रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। तो इस वक्त खबर ये है कि आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो है वो थ्रू हो गया है। जाहिर है कि ये एग्रीमेंट जो है ये कम से कम हफ्ता पहले थ्रू हुआ होगा। आईएमएफ की प्रेस रिलीज किसी भी एग्रीमेंट के तकरीबन एक हफ्ते के बाद आती है और वीकेंड के ऊपर नॉर्मली वीक के आखिरी दिनों में वो जारी करते हैं और आज जुमा था तो आज उन्होंने वो ये प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें जो है वो जो तफसीलात हैं वो हम आपसे अर्ज करते हैं। इसमें अगर सेलिब्रेट करने की चीज़ें हैं तो परेशान होने की भी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि फिर हम उसका तजिया करेंगे कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट किसको देनी पड़ेगी। तो खैर मुआहदा पाकिस्तान के 9th रिव्यू फंसा हुआ था जी। 9वां रिव्यू जो था, 9वां नजरसानी जो थी, उसके अंदर आईएमएफ कह रहा था जो टारगेट्स थे आपके वो आपने पूरे नहीं किए, तो लिहाजा हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि भाईजान जो 7वां और 8वां नजरसानी आपने फरमाई थी उसके ही पैसे जारी कर दीजिए। फिर हमने उनको बताया कि अगले 6 माह तक कम से कम पाकिस्तान में इलेक्शन का डोल डलेगा और नई हुकूमत इंस्टॉल होगी और इस दौरान अगर ये गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है तो अदायगियों का तवाज़न अभी तो डॉक्टर साहब ने बड़ी महारत के साथ बैलेंस किया हुआ था, बहुत सारी इंडस्ट्री इफेक्ट करके, बहुत सारी चीज़ों की दरामद पे पाबंदी लगा के, लेकिन जब केयर टेकर हुकूमत आएगी तो वो इसको अपने तौर पे चलाएगी, तो फिर हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो अगर हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते तो फिर अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान में जो डॉलर है उसके 500, सवा 500 या 550 रुपए फी डॉलर तक जाने के खदशात रींग रहे थे। और ये बात जो है आप कहेंगे आपने अपने किसी व्लॉग के अंदर अर्ज नहीं की, तो मैं नेगेटिव खबरें नॉर्मली अवॉइड किया करता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं ना, तो वो कर रहे थे तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था कि यार सूरत हाल तो ये है। तो बहरहाल अब इस एग्रीमेंट के हो जाने के बाद ये जो डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में कमोबेश 300 रुपए पे खड़ा हुआ है, ये कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए नीचे स्लिप हो जाने के इम्कानात होंगे। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये होगी कि ये जो नीचे आना शुरू होगा तो बहुत सारे घरों में सोग पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने जो डॉलर खरीद के अपने घरों में स्टोर किया हुआ था वो जो है वो उनको मतलब कि अब उनको गाहक नहीं मिलेगा कोई, ठीक है, तो वो नीचे आना शुरू होगा। तो नीचे आना शुरू होगा बुनियादी तौर पे ये था कि डॉक्टर साहब ने जब बैंकों के जरिए दरामदात को रोका तो जो दरामद कुनिंदगान थे उन्होंने ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के दरामदात शुरू करवाई। फिर उसके बाद हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने भी कहा कि हम आपसे पाक रुपी के अंदर अदायगी नहीं लेंगे और चीज़ें तो हमने आपके मुल्क से ख़रीदना छोड़ दी हुई हैं, हम ईरान से और दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, तो हम तो यहाँ से डॉलर से अदायगी लेके जाएंगे। तो वो जब चीज़ें यहाँ पे लाते थे स्मगल करके या किसी और तरीके से या लीगल तरीके से, तो मतलब कोयला बहुत बड़ी मिकदार में आता था, तो वो उस कोयले की कीमत जब वापस लेके जाते थे तो वो डॉलर में एक्सचेंज करके लेके जाते थे। तो जब वो डॉलर में एक्सचेंज करते थे तो ओपन मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ा। अब हुकूमत इंटरबैंक मार्केट के अंदर तो कभी डॉलर डाल दिए कभी डॉलर निकाल दिए कर सकती थी, लेकिन इंटरबैंक मार्केट में तो कर सकती थी लेकिन ओपन मार्केट में तो नहीं कर सकती थी ना। ओपन मार्केट में तो हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी स्मगलर्स जो हैं, जैसे मलक बोस्तान है जिनकी बेटी की शादी के ऊपर फैज़ हमीद साहब जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकती थी यार बाहर से डॉलर थोड़े से लाओ और ये बैलेंस ठीक करो। फिर उस तबके ने
بہت زیادہ کمایا بھی۔ پھر اس دوران جو ہے پاکستان میں جن کے پاس بھی روپے تھے انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے روپوں کو ڈالر میں کنورٹ کیا، تو یہ بھی ڈیمانڈ جنریٹ ہو گئی، تو ایک پریشر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے اوپر۔ اب اوپن مارکیٹ نے پل کرنا شروع کر دیا انٹر بینک مارکیٹ کو، بینکوں نے بہت ساری ادائیگیاں جو تھیں وہ کرنے کے لیے بھی اوپن مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ آپ کے اور میرے کریڈٹ کارڈ چارج ہوتے تھے تو 312 روپے کا ریٹ چارج کرتا تھا بینک، کیونکہ وہ اوپن مارکیٹ سے وہ ڈالر خرید کے آپ کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ پے کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ سارے معاملات نے مل کے اوپن مارکیٹ، جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک یا حکومت پاکستان ریگولیٹ نہیں کر سکتی یا کرتی، اس کے اندر ایک دھمال بچھا دی۔ اور آئی ایم ایف نے کہا کہ دیکھیں ریل ڈیمانڈ تو یہ ہے، تو لہذا آپ جو ہے روپے ڈالر کو نیچے چھوڑ دیں۔ اس وقت بھی جو دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں، بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے روپے کی جو اصل قیمت ہے یا جو فیئر پرائس ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ 230-240 روپے بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کی ریزننگ میں نے بتائی ہے کہ وہ جو ٹریڈ ہو رہا ہے 300 روپے کے ارد گرد اوپن مارکیٹ کے اندر، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی۔ اب یہ جن لوگوں نے ڈالر نکالے تھے اب یہ گھبرا کے یہ ڈالر ادھر ڈالیں گے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ 9 ماہ کا ہے۔ کتنے کا؟ 9 ماہ کا یہ معاہدہ ہوا ہے۔ 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ تو کیا 3 ارب ڈالر سے یہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی یا بیلنس ہو جائے گی؟ نہیں۔ یہ جب آئی ایم ایف کی سٹیمپ لگے گی، اور آئی ایم ایف کی سٹیمپ کب لگے گی کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ 13 یا 14 جولائی کو ہوگی یا 16 جولائی کو ہوگی، اس کے اندر اس معاہدے کی حتمی شکل دے دی جائے گی اور یہ پیسے پاکستان کو مل جائیں گے اور پاکستان پہ مہر لگ جائے گی آئی ایم ایف کی۔ تو اس کے بعد پھر وہ 11 ارب ڈالر جو کہ جنیوا کے اندر کمٹ ہوئے تھے سیلاب زدگان کے لیے، اس میں سے بھی کچھ حصہ آئے گا۔ 2 یا 3 پروجیکٹ ہیں پاکستان کے لیے جن کے لیے ورلڈ بینک سے ہم نے لون لیا تھا اور وہ اپروو پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح بجلی بنی بیٹھی تھی کے پی کے اندر، اسی طرح یہ بھی 4-4.5 ارب ڈالر اپروو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کو ملے گا۔ یوں یہ تقریباً امیجیٹلی جو ہے اس میں اگر ہم کہیں تو 8-10 ارب ڈالر تو ہمیں اگلے دسمبر تک مل جائیں گے۔ یوں ہمارا ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ کور ہو جائے گا، اور پھر نئی حکومت آئے گی، اور نئی حکومت کے آنے کے بعد ہم آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے اس معاہدے کی کچھ باقیات اور نئے معاہدے کے لیے جائیں گے، کیونکہ سٹرکچرل ریفارمز پاکستان کو کرنا ہے، اور وہ سٹرکچرل ریفارمز کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے، سٹرکچرل ریفارم کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی منتخب حکومت کے ساتھ بیٹھا ہوا نمائندہ۔ اس دوران پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی معاشرت میں جو سب سے بڑا امبیلنس بیٹھا ہوا ہے، جو فیکٹر بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بیہائنڈ دا بار جا چکے ہوں گے، جیل میں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ان اداروں کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، ان کی توقع ہے کہ عمران خان جو ہے اگلا یہ جب ختم ہوگا اور اگلا ریویو شروع ہوگا تو عمران خان سیاسی منظرنامے سے مائنس ہو چکے ہوں گے۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو امبیلنسنگ فیکٹر ہوگا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل آگے بڑھنے لگتی تھی تو ایک شخص ہوتا تھا جو کہتا تھا کل میں لاہور بند کروں گا، پرسوں میں کراچی بند کروں گا، ترسوں میں پنڈی بند کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ اس طرح کی تقریریں ایک صاحب کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں، نکلو، مارو، مر جاؤ، آگ لگا دوں گا۔ آپ کو یاد ہے شیدہ ٹلی بھی یہ کہا کرتا تھا۔ یہ سارے جو امبیلنسنگ فیکٹر تھے یہ پاکستان کو بنیادی طور پہ سری لنکا بنانے والے تھے، اور ان کی ہر خواہش جو تھی، ہر بیان جو تھا وہ سری لنکا سے شروع ہوتا تھا اور سری لنکا پہ ختم ہوتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ وہ سلیم ظفر جھگڑا جو ہے، جو کہ کے پی کے کا فائنانس منسٹر تھا، اس کو شوکت ترین کس طرح یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے دینا، جو سرپلس کہے گئے ہیں صوبوں کو وہ پنجاب اور کے پی کے جنریٹ نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پائیں ایگ ہی کہندا۔
تو لہٰذا ان کی بات اپنی جگہ پہ رہی ہے، وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، یہ ایک نیا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ مختصر 9 ماہ کے لیے کہ پاکستان کو نکال دیا جائے۔ پریس ریلیز کے اندر یہ تعریف بھی کی گئی کہ پاکستان نے جس طرح سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے نپٹا اور ڈیفالٹ کو اوائڈ کیا، اپنی ادائیگیوں کا توازن جو ہے اس کو کنٹرول کر کے، وہ قابل تعریف ہے، اور یوں پاکستان نے سوورن ڈیفالٹ جو ہے اس سے اوائڈ کیا۔ یہ میں پریس ریلیز کے الفاظ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مبارکباد کا یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا ایگریمنٹ ہے اور پاکستان کی معیشت کو میجر سرجریز کی ضرورت ہے، اور وہ میجر سرجریز جو ہیں وہ ان قریب ہونے والی ہیں۔ بہرحال پازیٹیو بات اس میں یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ 4 بجے اس کی تفصیلات جو ہے وہ چاچو اسحاق ڈار کو اپنی بغل میں بٹھا کے بیان کریں گے۔ چاچو جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے کافی زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح یورپین یونین کی جو خاتون سربراہ ہے ان کو رام کیا، اور پھر IMF کی خاتون سربراہ کو رام کیا، اس سے چاچو کی جو بہت پرانی لانگ ٹرم ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کو ایک ریلیف ملا ہے، اور یہ جو میرے جیسے لوگ دل ہی دل میں پریشان تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو ہے جب نئے لوگ آئیں گے یا لائے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، اس کا اظہار ہو گیا ہے۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اب کل ولاگ بھی کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔